بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اپنے اندر سے، یعنی تم انسانوں جیسا ایک عظیم پیغمبر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، اور اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ تشریف لائے ہیں اور ان کی خوبی یہ ہے کہ ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا، یعنی تم لوگوں پر اے امت محمدیہ، اے امت مسلمہ، اگر آپ لوگوں پر کوئی بوجھ آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی مشقت آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میری امت کے اوپر یہ تکلیف کیوں آئی، میری امت کے اوپر یہ پریشانی کیوں آئی، حتیٰ کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے بھی وہ نصیحتیں کر کر کے گئے کہ میرے بعد یہ غلطیاں نہ کرنا، میں تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتا، میں تمہیں مشقت میں پڑا نہیں دیکھ سکتا۔ اور پھر فرمایا وہ تمہارے بھلائی کے نہایت چاہنے والے۔ ابھی ہم حدیث میں دیکھیں گے حتیٰ کہ ہم خود اپنی بھلائی کے اتنے چاہنے والے نہیں ہیں جتنے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ میری امت کا بھلا ہو جائے، ان کا نقصان نہ ہو، یہ تباہی اور بربادی میں نہ پڑے، یہ پریشان نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے اور خوبی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر انتہائی مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ تو یہ ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128 جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث اس آیت کی مزید تشریح کو بیان کرتی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، مثلی و مثلکم، میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے، کمثل رجل، جیسے ایک انسان ہو، اوقد نارا، وہ ایک آگ جلائے، ایک الاؤ روشن کرے، اور پھر فجعل الجنادب والفراش، اب جو ارد گرد کے کیڑے مکوڑے حشرات الارض ہیں اور جو پتنگے ہیں وہ سارے اس آگ میں گرنے لگے، اور وہ شخص ان پتنگوں کو اور کیڑوں مکوڑوں کو آگ سے پرے کرے اور آگ سے نکالنے کی کوششیں کرے۔ تو ذرا اس مثال کو امیجن کیجئے کہ میری مثال اور تم لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، اب کیڑے مکوڑے حشرات الارض اور پتنگے اس آگ میں قریب آ رہے ہیں اور اس آگ میں چلے جاتے ہیں اور جلنے لگتے ہیں، اور پھر وہ شخص جس نے آگ جلائی ہے وہ ان کو پکڑ پکڑ کے باہر نکالتا ہے اور انہیں کھینچ کھینچ کے اس آگ سے دور کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور تم میرے ہاتھوں سے نکل نکل کر آگ کی طرف زبردستی اس میں گرے جاتے ہو۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت اپنی امت کے لیے کہ وہ اپنے ہر امتی کے لیے پریشان ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ میرے ہر امتی تک اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچے تاکہ میں انہیں کسی طرح آگ سے بچا سکوں۔ پھر اسی طرح کی ایک اور حدیث میں آپ سے شیئر کرتی ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ کا الاؤ روشن کیا، آگ بھڑکائی، اور پھر جب اس کا پورا ماحول اس آگ کی وجہ سے روشن ہو گیا تو اس کے بعد پتنگے اور کیڑے مکوڑے اس آگ میں گرنے لگے، وہ ان کو روکتا اور ان کو اس آگ سے نکالتا۔ اسی طرح سے میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے تمہیں اس آگ سے دور کرتا ہوں، لیکن تم زبردستی مجھ پر غالب آ جاتے ہو اور آخر کار اس آگ میں گر پڑتے ہو۔ یہاں پر فتح الباری اور دیگر جو کتابیں ہیں حدیث کی تشریح کی، جب میں نے ان کو کنسلٹ کیا تو علماء کرام یہ لکھتے ہیں اس حدیث کی مزید تشریح بیان کرتے ہوئے کہ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگ کی مثال دی ہے،
آگ سے مراد یہاں شریعت کی بیان کردہ حدود اور گناہ کے کام ہیں، اور یہ شریعت جسے آگ سے تشبیہ دی ہے یہ مشرق و مغرب تک پہنچی اور اس نے ہر جگہ کو روشن کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شریعت ہم سب کے لیے بیان کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو مشرق اور مغرب تک پہنچا دیا، ہر جگہ یہ آگ پہنچ چکی ہے۔ اور پھر اسے آگ سے تشبیہ کیوں دی؟ اس کا وہ حصہ، شریعت کا وہ حصہ جو کہ اللہ کی حدود کو بیان کرتا ہے اور گناہ کے امور کو بیان کرتا ہے، وہ بھی واضح کر دیا کہ یہ کام نہیں کرنے، ان سے دور رہنا ہے، ان سے بچنا ہے تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ سکو۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیوں مثال دی کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ کا الاؤ روشن کیا۔ تو یہاں آگ سے مراد شریعت ہے، اس لیے کہ شریعت کا وہ حصہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا کہ یہ کام نہیں کرنے، وہ حدود کہلاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ گناہوں کے کام ہیں، ان نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو گے تو انشاءاللہ آپ لوگ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جنت کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور یہاں پتنگوں سے مراد کون ہے؟ وہ ہم سارے ہیں۔ پتنگے کو یہ عقل نہیں ہے، یہ شعور نہیں ہے کہ جس آگ میں میں کودا پڑ رہا ہوں، اسی طرح وہ مسلمان جو اللہ کی نافرمانی کی راہ پر چل پڑتا ہے اسے یہ شعور نہیں ہوتا کہ یہ جو میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں میں کس آگ کا مستحق اپنے آپ کو بنا رہا ہوں۔ ہم ان بحثوں میں پڑے رہتے ہیں، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ، گناہ گناہ ہیں، نافرمانیاں نافرمانیاں ہیں۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر نافرمانی بے برکتی اور نحوست کا باعث بنتی ہے۔ آج ہمیں اپنے گھروں میں، اپنی چیزوں میں، معاملات میں بے برکتی محسوس ہوتی ہے، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں، اور ہر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری برکت کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ ہے وہ مثال جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ایک حقیقت اور بھی بیان کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ مسلمان بچتے، اللہ تعالیٰ کی حدود نہ پھلانگتے اور گناہوں کے کاموں میں مبتلا نہ ہوتے، انہوں نے خیال ہی نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو پھلانگتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوتے چلے گئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو اس حدیث میں شریعت کو آگ سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ اس نے ماحول کو روشن کر دیا ہے۔ اب کلیئر کٹ ہے، سب کو پتہ ہے، چاہے ہم اپنے دوست احباب سے بحث مباحثہ کر کے اٹھیں، تنہائی میں بیٹھ کے ایک دفعہ ہمارے دل میں یہ خیال ضرور آتا ہوگا کہ یہ کام جو میں کر رہی ہوں ہے تو یہ غلط، چاہے میں اس کے جتنے مرضی جسٹیفیکیشنز کسی کے سامنے دے لوں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا محاسبہ تو ضرور ہوگا۔ تو لوگوں نے خیال ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوتے چلے گئے، اور یہ جو شریعت کی آگ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے مشرق و مغرب تک، دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دیا۔ ہر مسلمان کو اب یہ پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں اور کیا نہیں کرنا، لیکن پتنگوں کی طرح اپنے حق میں اپنے لیے ہی غلط فیصلہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں تمہیں زبردستی تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں بچاتا ہوں۔ آپ پتہ جب ہم نے کسی کو دور کرنا ہوتا ہے تو ہم پیچھے کمر کو ہاتھ ڈالتے ہیں کہ ہٹ جاؤ یہاں سے، تم جل جاؤ گے، آگے نہیں جانا، ہم روک دیتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ مثال جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو بہت ساری خوبیاں بیان کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ اپنی امت کے لیے بڑی رحیم ہے، مہربان ہے، اور اپنی امت کے بھلے کے لیے بڑا لالچ رکھتے ہیں۔ جس طرح ایک ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچے کا بھلا ہی ہو، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے بڑے وفادار ہیں۔ لیکن اب امتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک اٹس اے بگ کوسچن مارک فار اس، ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو یہ جو سورۃ التوبہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی خوبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہے کہ بے شک تمہارے پاس تم میں وہ عظیم رسول تشریف لے آئے ہیں جن پر تمہارے اوپر اگر کوئی تکلیف آ جائے یا مشقت آ جائے یا مشکل آ جائے تو ان پہ بڑا گراں گزرتا ہے، جیسے ایک ماں پہ بڑا گراں گزرتا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا، ماں پہ بڑا گراں گزرتا ہے کہ میرے بچے کو نئے کپڑے کیوں نہیں ملے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنی امت سے بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت کرنے والے پیغمبر ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خوبی گنواتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا اس کے پیچھے بھی رحمت ہے، اور جتنے کاموں سے ہمیں روک دیا اس کے پیچھے بھی ہمارا بھلا ہے، ہماری بھلائی مقصود ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی ایک دلیل ہے۔ ایک اور جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر وہ نیک عمل جو تمہیں جنت سے قریب کر سکتا ہے اور تمہیں جہنم کی آگ سے دور کر سکتا ہے میں نے تمہیں بتا دیا ہے، یعنی کچھ نہیں چھوڑا، ہر چیز میں نے بڑی کلیئر کٹ الفاظ میں آپ کو بتا دی ہے، اللہ کی حدود بھی بیان کر دی ہیں، اللہ کو جو پسندیدہ کام ہیں وہ بھی بیان کر دیے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ کام ہیں جنہیں ہم گناہ یا نافرمانی کے کام کہتے ہیں وہ بھی بیان کر دیے ہیں۔ جب ہم قرآن کریم کی مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی کئی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے گاہے بگاہے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کچھ نصیحتیں کی اور ان کو تاکید کی کہ میرے بعد مجھے خدشہ ہے، خوف ہے کہ تم یہ غلط کام نہ کرنے لگو، تو میرے جانے کے بعد تم نے ان کاموں سے بچنا ہے، اور وہ نصیحتیں میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں، اور وہ نصیحتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے سے دراصل قیامت تک کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے ہیں۔ تو ان میں سے چند میں نے یہاں پر اکٹھی کی ہیں، چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے تو وقت کو سامنے رکھتے ہوئے جو زیادہ بیسک مجھے محسوس ہوئی وہ آج میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف اور خدشہ ظاہر کیا وہ یہ تھا کہ مسلمان صرف ایمان کی حد تک مسلمان رہیں گے اور عمل صالح کو ترک کر دیں گے، کلمے کی حد تک مسلمان ہوں گے، شناختی کارڈ کی حد تک مسلمان ہوں گے، لیکن جب عمل کی باری آئے گی تو ہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ان کی زندگی میں ہو رہی ہوگی، نمازیں نہیں پڑھیں گے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کریں گے، غیبت اور چغلی کے بغیر کوئی محفل مکمل نہیں ہوگی، خوشیوں میں موسیقی بجائیں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں گے، تو مسلمان صرف اور صرف ایمان کی حد تک مسلمان ہوں گے اور عمل صالح کو ترک کر دیں گے، نیک عمل کو ترک کر دیں گے۔ حالانکہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ایمان اور عمل صالح جڑواں ہیں، ٹوئنز ہیں۔ اگر کسی کے پاس ایمان ہے تو عمل صالح میں وہ ایمان نظر آنا چاہیے، اگر عمل میں وہ ایمان نظر نہیں آتا تو ایسے شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کا اور صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرے اور نمازیں پڑھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے نمازیں نہ پڑھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان خاتون صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرے اور حجاب کا اہتمام نہ کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ مکمل ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ایمان کا دعویٰ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چغل خور ہو، لوگوں کو لڑانے والا ہو، سود کھانے والا ہو، موسیقی سننے والا ہو، فحاشی، بے حیائی اور عریانی کے کاموں میں حصہ لینے والا ہو، اس کے گھر میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط رہے اور اس کے کان پہ جوں تک بھی نہ رینگے؟ یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان اور عمل صالح ٹوئنز ہیں، جڑواں ہیں، اگر ایک ہوتا ہے تو دوسرا بھی ہوتا ہے، اور اگر دوسرا نہیں ہوتا تو پہلا بھی نہیں ہوتا۔ عمل صالح نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان میں سے میں یہاں پر ایک آپ سے شیئر کرتی ہوں، جس میں کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے اوپر محض تکیہ کرنے اور اعتماد کرنے سے کتنا ڈرایا ہے، یعنی خالی ایمان کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ اس نے کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا الا ابشر الناس، یعنی اس سے ہمیں توحید کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا بڑا نیک عمل ہے کہ اس کی بنیاد پر جو ہے وہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے آپ سے سوال کیا کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤں؟ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔
آپ نے فرمایا لا نہیں، انی اخاف ان یتکلوا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ لوگ صرف ایمان ہی پر تکیہ کر کے اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو اب کوئی نیک عمل نہیں کرنا۔ چونکہ مجھے خوف ہے کہ لوگ اس حدیث کا یہ مطلب نکالیں گے اور پھر صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی کو کہنا کافی سمجھیں گے اور عمل صالح کو ترک کر دیں گے، لہٰذا آپ یہ جا کے کسی کے ساتھ اس حدیث کا ذکر نہ کریں۔ اس کی مزید تشریح ہوتی ہے صحیح بخاری کی ایک اور حدیث سے، جس میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں تک یہ پیغام پہنچائیے۔ یہ ڈراوا پیچھے ہے، شریعت کو آگ سے تشبیہ دی ہے، شریعت کا وہ حصہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود اور برائی کے کاموں سے روکنے والا ہے، کیونکہ اگر کوئی اس میں واقع ہوتا ہے تو اپنے آپ کو آگ کے حوالے کرتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ دار اکٹھے کر لیے، یا معشر قریش، اے قریش کی جماعت، اشتروا انفسکم، اپنی جانوں کے سودے کر لو۔ تو یہ جو زندگی میں اور آپ گزار رہے ہیں، یہ ہم اپنی جانوں کے آخرت کے سودے کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ کوئی بندہ اس زوم میں نہ رہے کہ میں محمد کا رشتہ دار ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں بچ جاؤں گا۔ پھر فرمایا یا بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یا عباس ابن عبد المطلب، پھر اپنے چچا اور ان کی آل کو پکارا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رسول اللہ، اور اے صفیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، میں اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ پھر فرمایا اپنی بیٹی کو پکارا اور کہا یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئت من مالی، اے فاطمہ بنت محمد، آج میرے مال میں سے تم جو مجھ سے مانگنا چاہو مانگ سکتی ہو، میرے مال میں سے، مسلمانوں کے نہیں۔ یہ کانسیپٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت والے دن میں تمہارے اللہ کے سامنے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ اور پھر فرمایا فاطمہ بنت محمد اعملی، اے فاطمہ اپنے عمل کر لو، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر تمہارے پاس قیامت والے دن عمل کا ذخیرہ نہ ہوا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ لا یأتین الناس یوم القیامت، اے فاطمہ ایسا نہ ہو کہ لوگ تو قیامت والے دن اپنے اپنے اعمال کے ساتھ آ رہے ہوں، وتأتون بانسابکم، اور فاطمہ سمیت تم سارے میرے رشتہ دار سن لو، تم صرف اپنا نسب لے کے بڑے فخر سے آ رہے ہو کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں تو ہم بخشے جائیں گے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّهُ لَن يُدْخِلَ أَحَدُكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ، اپنے عملوں پر بھی زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی جنت میں بھی تم اپنے عمل سے داخل نہیں ہو سکتے۔ تو آپ نے جو تاکید اپنے قریبی رشتہ داروں کو کی، اپنے پیارے قبیلے کے افراد کے نام لے لے کر کی، وہ یہ کہ اپنی جانوں کے سودے کر لو، فیصلہ کر لو آگ میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے، اور ایک ایک کا نام لے کر بتایا کہ میں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکوں گا، اپنے عمل لے کر آنا۔ اور بیٹی کو رشتہ داروں کو تاکید کی قیامت والے دن یہ غلطی نہ کرنا، اور یہ تاکید ہم سب کے لیے بھی ہے۔ وہاں کوئی چیمہ، وہاں کوئی چٹھا، وہاں کوئی ملک، وہاں کوئی بڑی ذات نہیں چلنی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن لوگ تو اپنے اعمال لے کر آئیں اور تم صرف اپنے نسب کے بل بوتے پر چلے آ رہے ہو، تو انسان کی فطرتی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے کسی بھی ایک اسٹرانگ پوائنٹ پر تکیہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور ایمان کے اوپر، نسب کے اوپر اعتماد کر کے عمل صالح کو میرے بعد ترک نہ کرنا۔ عمل صالح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بھی تاکید کی، اپنے قبیلوں کو بھی تاکید کی، اور یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اور پھر کسی پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی اپنے عمل صالح کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، میرے اعمال کو قبول کر لے اور پھر مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو اعمال کا کر لینا ہی کافی نہیں ہے، اگلی دعا اس کی قبولیت کی ہونی چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ جب
نیک عمل کر رہے تھے، اللہ کے گھر کی تعمیر دوبارہ کر رہے تھے، تو ساتھ ساتھ یہ دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ میرے بیٹے اور میری طرف سے اس نیک عمل کو قبول بھی فرما لینا۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ قبولیت کے درجے کو پہنچ رہی ہیں یا کہیں رستے میں اٹک جاتی ہیں۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے جو زندگی کا ایک حج ہم نے کیا ہے اور ایک عمرہ ہم نے کیا ہے جس کو ہم ہر جگہ فخر سے بتاتے ہیں، وہ قبولیت کے درجے کو بھی پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ عمل صالح کی وجہ سے ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور وہ رحمت ہے عمل کی قبولیت کی وجہ سے۔ ہاں، عمل صالح کی بنیاد پر جنت کے درجات کا تعین ہوگا، اس کو کون سا درجہ دیا جائے گا، کون سا گریڈ دیا جائے گا، یہ اس کا تعین عمل صالح کے بنیاد پر ہوگا جب وہ قبولیت کے درجے کو پہنچ جائیں گے۔ دوسری نصیحت یا دوسرا خوف اور خدشہ جو اپنی امت کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے شیئر کیا، وہ یہ تھا کہ دنیا داری میں کے مقابلوں میں نہ پڑنا۔ اس نے 10,000 کا سوٹ پہنا ہے تو میں 20 کا پہنوں گی، اس نے 1 کنال کا گھر بنایا ہے تو میں 5 کا بناؤں گی، اس کے اتنے مارکس آئے تو تمہارے کیوں نہیں آئے، دیکھو تمہارے تایا کے بیٹے کے اتنے مارکس ہیں۔ ہم اپنے بچوں میں شروع سے ہی دنیا داری کے مقابلے کی جو ہے وہ حص ڈالتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دیکھیں اس نے نماز پڑھی یا قرآن حفظ کیا آپ بھی کر لیں، دیکھیں اب آج ہم سب مسجد چلتے ہیں، وہ لوگ بھی مسجد جاتے ہیں۔ یہ بہت کم مدرس کو یا پیرنٹس کو ہم کہتے ہوئے سنیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حوالے سے دوسرے جس خوف کو محسوس کیا اور تاکید کی کہ میرے پیچھے یہ نہ کرنا، وہ ہے کہ میری امت کہیں دنیا داری کے مقابلے میں نہ پڑ جائے۔ اور اس دنیا داری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے افراد آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں جھگڑیں گے اور پھر اس کی وجہ سے خون ریزی کریں گے، خون بہائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، قطع رحمی کریں گے، رشتے جوڑنے کی بجائے رشتے کاٹیں گے، اور اس دنیا داری میں مقابلے کی وجہ سے والدین کی نافرمانی کریں گے۔ ماں باپ کہتے ہیں نمازیں پڑھ لو، نہیں ہم نے تو نہیں پڑھنا۔ ماں باپ کہتے ہیں شادی ہو رہی ہے گھر میں تو آپ میوزک نہیں چلائیں گے، بچے کہتے ہیں ہم تو چلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی اور والدین کی بھی نافرمانی۔ اور میں نے کئی والدین کو یہ کہتے سنا دبے الفاظ میں کہ دیکھیں پھر ہم نے بچوں کو بھی تو خوش رکھنا ہے، تو سمجھ میں آ جاتی اس وقت بات کہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے کنٹرول سے باہر ہے۔ اور پھر اس دنیا کی یہ جو دنیا داری کا مقابلہ ہے یہ ایک مذموم عمل ہے اور یہ عمل صالح نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ مسلمان دنیا داری کے حوالے سے مقابلوں میں نہیں پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتا ہے جو دنیا کا علم تو خوب رکھتا ہو لیکن اس کے پاس دین کا علم نہ ہو۔ آج ہمیں صرف خواتین ہی کی اگر مثال لے لی جائے تو کپڑوں کے ہر برانڈ کا پتہ ہے، ہر قیمت کا پتہ ہے، ہر کلر کے بارے میں پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ اس نے جو پہنا تھا وہ واقعی برانڈ کا نہیں تھا یا تھا، کہاں سے اچھا سل سکتا ہے، کیسا سل سکتا ہے، لیسیں کتنی قسم کی ہیں، بٹن کتنے قسم کے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی سے کہیں گے کہ ہمیں صبح و شام کے اذکار سنا دو تو جواب 0 آئے گا۔ تو اللہ رب العزت ہر اس شخص سے نفرت کرتا ہے جو دنیا کا علم خوب رکھتا ہے لیکن اس کے پاس دین کا اور آخرت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو دنیا داری کے مقابلے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، یہ گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ 700 گناہ کبیرہ ہیں، انشاءاللہ ہم ایک سیشن میں یہاں پہ وہ بھی سیکھیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے ساتھ نکلے اور آپ نے ایک میت کا نماز جنازہ پڑھایا۔ اس کے بعد آپ منبر پہ پہنچے، وہاں پر جا کے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تمام مسلمان جو اس وقت موجود تھے نماز جنازہ میں ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں بھی تم سب کا استقبال کروں گا اور تم سے پہلے آخرت کی زندگی میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ بھی آپ کی ایک نصیحت ہے، اور میں تم پر قیامت والے دن گواہی دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو حوض تیار کیا ہے میں اسے ابھی سے دیکھ رہا ہوں، مجھے اس وقت وہ نظر آ رہا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا اس سرزمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کر دیں۔ اتنا امیر کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی کتنا بھی اپنے آپ کو امیر سمجھے اس کے پاس پوری زمین کے خزانوں کی کنجیاں نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوری دنیا پیش کر دی گئی، اور پھر آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں تمہارے بارے میں یہ خوف رکھتا ہوں، یہ خدشہ رکھتا ہوں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہوگے،
اور میں یہ بھی خدشہ رکھتا ہوں کہ تم اس دنیا داری جس کی کنجیاں مجھے عطا کی گئیں، اس زمین کی جب برکتیں نکلیں گی اور اس سے خزانے نکلیں گے تو تم اس میں مقابلے کرنے لگ جاؤ گے، دنیا داری میں مقابلے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تم پر تنگ دستی یا فقر آئے گا، نہیں، میں اس بات پہ ڈرتا ہوں کہ تم اس دنیا کو، زہرۃ الدنیا، پھول سے تشبیہ دی کہ اس دنیا سے جو پھول کی مانند ہے اور اس کی زینت کے حوالے سے آپس میں مقابلے کرنے لگو گے۔ اور پھول سے اس کو کیوں تشبیہ دی؟ علماء کرام یہ کہتے ہیں کیونکہ پھول کی زندگی اور وقت بہت کم ہوتا ہے، کھلتا ہے تو بڑا پیارا لگتا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں لیکن اگلی شام وہ مرجھا جاتا ہے، اور پھر جب وہ مرجھا جاتا ہے تو بڑا ہی بدنما منظر پیش کرتا ہے، آپ اس کی پتیاں توڑ کے پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہ ہی پودے پہ لگا ہوا نظر آئے تو بہتر ہے، پودے کی صفائی کر دی جائے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ میں تم پر سب سے زیادہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اس زمین کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے اور پھر تم اس کے حوالے سے آپس میں مقابلے کرو گے۔ تو گھر بنانے میں مقابلے، بچوں کو تعلیم دلانے میں مقابلے، بچوں کی فیسیں، او لیولز، اے لیولز، یعنی ایک ہوس میں مبتلا ہے پوری قوم، کپڑوں کی ہوس میں خواتین مبتلا ہیں، اگر آپ دیکھیں تو جیولری کی ہوس میں مبتلا ہیں، ہر فنکشن کے لیے آپ کو کپڑا چاہیے، صبح کے کپڑے، شام کے کپڑے، جشن آزادی کے کپڑے، مایوں کے کپڑے، مہندی کے کپڑے، ٹھیک ہے، اور پچھلی شادی کے کپڑے اور اگلی شادی کے کپڑے، اور بھائی کی شادی کے کپڑے اور بہن کی شادی کے کپڑے، اور سہیلی کی نکاح کے کپڑے اور سہیلی کی شادی کے کپڑے، یعنی فہرست ہے کہ، اور جوتوں کی فہرست ہے تو ختم نہیں ہوتی۔ جبکہ آپ اس کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کا زہد دیکھیں جنہیں زمین کی کنجیاں عطا کر دی گئیں، اور ان کی زندگی دیکھ لیجئے۔ تو یہ ہے وہ دوسرا خوف، دنیا داری کا مقابلہ، اس کی خاطر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا۔ حسد میں خواتین ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتی ہیں گھروں کے اندر، مرد کاروبار میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، بچے آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی خاطر لڑنا اور جھگڑنا، اس کی خاطر ایک دوسرے کی گردنیں تک کاٹ ڈالنا، اس کی خاطر رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر لینا، اور اس کی خاطر والدین کی نافرمانی تک کا ارتکاب۔ میرے بعد میرا یہ تیسرا یا دوسرا خوف ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اس سے بچنا اور اس میں نہ پڑنا۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں تو حقیقت بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان اس میں مبتلا ہو چکا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوف کا اظہار کیا کہ میرے بعد میری امت مجھے خدشہ ہے کہ یہ کرے گی، وہ ہے گمراہ کرنے والی قیادت، لیڈرشپ۔ یہ گمراہ کرنے والی قیادت مذہبی بھی ہو سکتی ہے، دین کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے والی قیادت، سیاست کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے والی، لڑانے والی قیادت، اور معاشی لحاظ سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے والی قیادت۔ تو یہ کوئی بھی لیڈر ہو سکتے ہیں، کسی بھی قسم کے، ایجوکیشن کی فیلڈ میں بھی ہو سکتے ہیں، میڈیکل کی فیلڈ میں بھی وہ لیڈرشپ ہو سکتی ہے، کسی بھی جگہ پہ ایسے لیڈرز ہو سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف کا اظہار کیا کہ میرے بعد میری امت جس فتنے میں پڑے گی وہ یہ کہ انہیں گمراہ کرنے والی قیادت میسر آئے گی اور یہ ان کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اسی طرح سے خطبہ السوئی، خطبے دینے والے جو کہ خود اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوں گے اور خطبے بھی دیں گے، اور ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی طرف بلانے والے، کبھی تصوف کے نام پر، کبھی سلسلوں کے نام پر عوام الناس کو غلط دینی تعلیمات دینا، غلط دین سکھانا، یہ مذہبی قیادت میں ایسے موجود ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لوگ کہ جو مذہبی لحاظ سے دوسرے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اپنے گمراہ کو نظریات کو فروغ دے رہے ہیں، اور مسلمان ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، ان پہ خرچ بھی کرتے ہیں، ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ سیاسی لحاظ سے گمراہ کرنے والی قیادت جو کہ اپنے عوام سے سچ نہیں بولتے، اور پھر اس گمراہی کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کی کیریکٹر اسیسینیشن، ایک دوسرے کی کردار کشی کرنا، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا، ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنا، ایک دوسرے کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال، یہ بھی ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی خوف ہے جس کا اظہار آپ نے اپنی زندگی میں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ اس بات کا ڈر ہے کہ یہ گمراہ کرنے والی قیادت کے جھانسے میں آ جائیں گے، گمراہ کرنے والی قیادت کے جھانسے میں آ جائیں گے۔
پھر چوتھے نمبر پر دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جس خدشے کا اظہار کیا اور خوف کا اظہار کیا کہ میری امت قوم لوط والے عمل اختیار کرے گی، یعنی مرد مردوں سے شادیاں کریں گے، عورتیں عورتوں سے شادیاں کریں گی. اور اب تقریباً 1-1.5 سال سے ہم پاکستان میں بھی یہ جو LGBTQ کا شور سن رہے ہیں، جس میں کہ ہماری نوجوان نسل کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی سیکس کو چوز کر کے اپنا شناختی کارڈ بنوا سکتے ہیں. اور یہ عین ممکن ہے کہ آپ کسی گھر میں اپنی بیٹی کی شادی کریں، آپ سمجھے ہم داماد لائے ہیں، اور وہ داماد نادرا کے ہاں رجسٹرڈ ہو ایک عورت کے طور پر، اور آپ کی بیٹی کو یہ شوق لگے کہ یہ تو مرد ہے ہی نہیں، یہ تو عورت ہے. کیونکہ اس مرد کو یہ حق دیا گیا ہے، یا نوجوان نسل کے ہر بچے بچی کو یہ حق ہوگا کہ وہ اپنی مرضی کی جنس نادرا میں انٹر کرا سکتے ہیں. اور یہ نفسیاتی طور پر بیمار افراد ہوتے ہیں جو کہ مثلاً بعض بچیوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ مردوں کی طرح لباس پہننے کو پسند کرتی ہیں. اس کا شروع سے علاج ہونا چاہیے، اور اس کا علاج موجود ہے. حتیٰ کہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں، اگر پیرنٹس کو پتہ ہو کہ یہ جو ہمارے بچے ہجڑے ہیں، اگر شروع سے ان کی ٹریٹمنٹ ہو جائے تو یہ ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ویلفیئر فاؤنڈیشنز تک موجود ہیں جو ان کی جنس کے مسائل حل کر کے سیٹ کر سکتے ہیں. لیکن ماں باپ غلطی کرتے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا وقت پہ علاج نہیں کرتے. جب پتہ چل گیا تھا تو ان کی سرجری کرا لیتے، ان کا علاج کر لیتے. اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا علاج رکھا ہے. اس کے نتیجے میں وہ پوری زندگی معاشرے کے لیے ایک فتنہ بنے رہتے ہیں. اب اس سے بھی اگلا برا قانون یہ آ رہا ہے کہ ہر مسلمان کو یہ اختیار دیا جائے گا پاکستان کی اسٹیٹ کے اندر بھی کہ وہ اپنی مرضی کی جنس سلیکٹ کر سکتا ہے، اور نادرا میں جا کے اپنے آپ کو مرد ہونے کے باوجود عورت رجسٹر کرا سکتا ہے، اور عورت ہونے کے باوجود مرد رجسٹر کرا سکتا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو طوفان آئے گا وہ یہ کہ عین ممکن ہے آپ سفر کرتے ہوئے ایک ٹوائلٹ یا واش روم دیکھیں جس پہ لکھا ہو فار لیڈیز، لیکن اندر مرد بھی گھسے ہوں کیونکہ وہ لیڈیز ہیں. اور آپ مردوں کی طرف جائیں تو وہاں پر خواتین گھسی ہوں کیونکہ اب خواتین کو مرد بننے کا بہت شوق آیا ہوا ہے. اور آپ نے بہت ساری ایسی، میں نے اسلامک یونیورسٹی میں ایسی بچیاں دیکھی جو کہ مردوں جیسا لباس پہن کے آتی تھی، مردوں جیسی کٹنگ کرائی ہوئی تھی، مردوں جیسی ویسٹ کوٹ پہن کے اندر داخل ہوتی تھی، اور ہم انہیں مرد سمجھ کے چہرہ کور کرتے، اور بعد میں پتہ چلتا کہ نہیں یہ خواتین ہیں، بچیاں ہیں، لیکن انہیں مردوں کی طرح بننے سنورنے کا شوق ہے. تو مردانہ لباس، مردانہ جوتا، مردانہ ویسٹ کوٹ اور مردوں والی بالوں کی کٹنگ ہوتی تھی. اور آپ نے ایسے بہت سارے بزنس ایڈمنسٹریشن اور اس طرح کی کلاس کے لڑکے دیکھے ہوں گے جن کے پیچھے چوٹیاں ہوتی ہے، جو کہ خواتین کا شعار ہے، بال لمبے کرنا. تو یہ جو پاکستان میں ایک طوفان پچھلے 1.5-2 سال سے چل رہا ہے، اور ابھی اس نے آگے بڑھنا ہے، اور جس میں یہ اختیار بچے یا بچی کو دیا جائے گا، اور ہماری خواتین کی تو بہت بڑی تعداد مرد بننے جا رہی ہے صرف گیٹ اپ کے ذریعے سے ہی. وہ سمجھتی ہیں کہ یعنی خواتین اتنی انفیریورٹی کمپلیکس میں ہیں کہ وہ مرد بننا چاہتی ہیں، جبکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرنے والا ہوتا ہے، اس پہ اعتراض کرنے والا نہیں ہوتا. یہ بھی میرا ایک امتحان ہے کہ اللہ نے مجھے عورت بنایا ہے، یہ بھی میرا ایک امتحان ہے کہ اس نے مجھے بیوی، بیٹی اور بہن بنایا ہے. اور اللہ کے حکم کو اور اللہ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرنا یہ ہے کہ میں اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہو جاؤں، اور اپنی عورت ہونے کی کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے میں جو کچھ کر سکوں میں کرنے کی پوری کوشش کروں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھوں. میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس بات پہ اعتراض کروں کہ اللہ نے مجھے عورت کیوں بنایا ہے اور مجھے میرے بھائیوں کی طرح، جبکہ آج کل کی خواتین اور بچیوں کی زبان پر ہم اس طرح کی ڈسکشن سنتے ہیں، اور وہ ڈسکشن یہیں سے آتی ہے. اور اب آگے چل کے یہ اجازت دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ مرد مردوں سے شادی کریں. کوئی ایک ڈرامہ چلے گا، کوئی ایک گانا چلے گا، کوئی ایک پاکستان میں سنگر یا ایکٹر انیشیٹو لے گا، وہ کسی مرد سے شادی کرے گا، اور پھر یہ رجحان شروع ہو جائے گا، بحث شروع ہو جائے گی، ذہن بن جائیں گے، اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے بیٹے نے بیٹے ہی سے شادی کر رکھی ہے. جس وقت ہم اس کی شادی کرنا چاہیں گے وہ اناؤنس کرے گا، ٹھہر جائیے اماں جان اور ابا جان، میں ایک مرد سے شادی کر چکا ہوں اور وہ میری بیوی ہے. یہ طوفان آنے والا ہے، اور یہ وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدشہ ہے اور خوف ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ میری قوم بھی عمل لوط نہ کرے. مرد مردوں سے شادی کریں گے، عورتیں عورتوں سے شادیاں کریں گی، اور مرد اگر عورت سے شادیاں کریں گے تو ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات پیچھے سے قائم کریں گے. تو یہ ساری فطرت سے ہٹ کے چیزیں جو ہوں گی اور تباہی اور بربادی اور ہلاکت کا باعث بنیں گی، اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سمجھا کے اپنی امت کو جا چکے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ سن لیجئے، ان اخوف ما اخاف علی امتی، مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے، عمل قوم لوط، کہ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے عمل میں مبتلا ہو جائیں گے، وہی کچھ کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج جو ہم یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں، جو خواتین بیٹھی ہیں، ہم ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا کرنے والے ہیں۔ اب مسئلہ صرف یہ نہیں رہے گا کہ ہمارے بچے نمازی بنے، انہیں قرآن کریم آتا رہو، ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا بچہ ایک سلیم الفطرت زندگی گزار رہا ہے یا نہیں۔ اس کی باہر جو لڑکوں سے دوستیاں ہیں ان پہ بھی نظر رکھنی پڑے گی۔ پہلے تو یہ فیئر ہوتا تھا کہ یہ کہیں لڑکیوں سے دوستیاں نہ کر لیں، اب یہ بھی ہمیں خوف ہوگا کہ یہ جن لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے کہیں ایک حد سے آگے تو نہیں جا رہا، ہماری بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک حد سے آگے تو نہیں جا رہی۔ یہ بھی اب ہم مسائل آنے والے والدین کو جو ہے وہ پیش آئیں گے۔ تو اس سے دیکھیے کہ ہمارا جو چیلنج ہے وہ کتنا بڑا ہے، اور ہماری پریشانی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف اور پریشانی کتنی بڑی تھی۔ 5ویں نمبر پر دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جس خوف کا ذکر کیا کہ کہیں میری امت میرے بعد ان مسائل کا شکار نہ ہو جائے، ان میں سے ایک ہے نفاق یا منافقت۔ عام ہے، بہت زیادہ ہم اس پہ بحث نہیں کر سکتے، آپس میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ منافقت کا سہارا لیتے ہیں، منہ پہ کچھ ہوتے ہیں پیچھے کچھ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہم کہتے کچھ ہیں، وعدے کچھ اور کرتے ہیں، اور زندگیاں کسی اور پیٹرن اور ڈھب پہ گزارتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے منافق لوگوں کے پیچھے چلنا، بجائے اس کے کہ مخلص لوگوں کا ساتھ رہیں، ان کی کمپنی اختیار کریں۔ ہمیں اچھے بھی وہ لوگ لگتے ہیں جو منافق ہوں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم اپنی منافقت والی زندگی کو آسانی سے جاری رکھ سکیں۔ کیوں؟ مخلص لوگ تو ہمیں روکیں گے، سمجھائیں گے کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ نہ کرو۔ ہمیں وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو ہمیں روکیں نہیں، ٹوکیں نہیں، جو ہمیں سود کھانے سے نہ روکیں، جو ہمیں نماز پڑھنے کا نہ کہیں، جو ہمیں موسیقی سننے میں ہمارا ساتھ دے، ہمیں وہ اچھے لگتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا، اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علی امتی، مجھے سب سے زیادہ اپنی امت کے حوالے سے جو خوف اور خدشہ ہے، کل منافق علیم اللسان، ہر وہ منافق جس کا علم اس کی زبان پر ہوگا، عمل تک نہیں جائے گا، دل تک بھی نہیں جائے گا، اس نے علم حاصل ہی اس لیے کیا ہوگا کہ وہ اپنی منافقت کے لیے دلائل پیش کر سکے۔ تو یہ اور بھی خطرناک ہے۔ ایک تو ہے عام پبلک لوگ، اور ایک ہے صاحب علم ہو کر، علم ہو، عالم ہو، لیکن اس کے باوجود موسیقی سنتا ہو اور موسیقی کو سپورٹ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو عالم ہو کے سپورٹ کرتا ہو۔ تو ان کے بارے میں بہت خوف رکھتا ہوں۔ 6 نمبر پر دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حوالے سے جس خوف کا ذکر کیا ہے وہ ہے کہ ظالموں کے ساتھ نہ دینا، کہیں میری امت میرے بعد ظالموں کا ساتھ نہ دینے لگ جائے۔ اور اس حوالے سے خاص طور پر ان بستیوں اور ان جگہوں پر جا کر ٹھہرنا کہ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اور پھر اس کے نتیجے میں ان کا انجام اللہ کی طرف سے عذاب اور ہلاکت ہوا۔ مسند احمد میں ہے کہ ابن عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ حجر نامی مقام سے گزر رہے تھے، جو کہ سمود والوں کا گھر اور جگہ تھی، رہنے کی جگہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ یہاں بڑی تیزی سے گزر جاؤ، اور یہاں کوئی رکے نہیں، اور یہاں کے پانی سے کوئی پانی بھی نہ پیے، تو تیزی سے نکل جاؤ وہاں سے۔ تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، لا تدخلوا علی ہؤلاء القوم، اس قوم پر داخل نہ ہونا، الذین عذبوا الا ان تکونوا باکین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے گئے مگر یہ کہ تم یہاں سے روتے ہوئے گزرو۔ فَإِن تَكُونُوا بَاكِينَ، اور اگر تمہیں رونا نہ آئے، فَإِن لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تُدْخِلُوا عَلَيْهِمْ، تو پھر ان پر داخل ہی نہ ہو۔ فَإِنِّي أَخَافُ أَن يُصِيبَكُم مِّثْلَ مَا أَصَابَهُمْ، مجھے ڈر ہے جو عذاب ان پر آیا تھا وہ کہیں تم پر بھی نہ آ جائے۔ تو اول تو یہاں داخل ہی نہ ہو ان بستیوں میں، ان جگہوں پر جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اور اگر داخل ہونا ہے تو گریہ زاری کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے روتے ہوئے کہ اللہ تو نے ہم سے پہلے بڑی قوموں کو ہلاک کیا، بڑی قوموں کو عذاب میں مبتلا کیا، ہمیں اس مصیبت میں اور عذاب میں مبتلا نہ کرنا، ہمارے اوپر وہ نوبت نہ آئے کہ ہم بھی آپ کے عذاب پانے والی قوم میں شمار کیے جائیں۔ یہ ہے رونے کا مطلب۔
اور پھر اگر گزرو تو تیزی سے گزر جاؤ. اور اگر تمہیں رونا نہیں آتا، اور یہ دل کے نرم ہونے کی نشانی ہے کہ کسی ایسی جگہ کو دیکھنا جہاں کسی امت پر عذاب نازل ہوا تھا، اگر اس کو دیکھ کے رونا نہیں آتا تو پھر تم وہاں پر جاؤ ہی نہ. اور اگر تم وہاں جاؤ تو تیزی سے گزر جاؤ، وہاں ٹھہرو نہیں، وہاں کے پانی سے نہ پیو، وہاں رکو نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم پر وہی عذاب نازل ہو جو کہ ان پر ہوا تھا. تو اس کی ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تشریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جن علاقوں میں جن قوموں پر عذاب نازل ہوا تھا، ان قوموں کی طبیعتوں اور ان کی نافرمانیوں کے اثرات بھی وہاں موجود ہیں، اور ان پر اترنے والے عذاب کے اثرات بھی موجود ہیں. اور جب ہم وہاں سے گزریں گے تو لا محالہ ان اثرات کو ہم اپنے ساتھ کیری کریں گے. دیکھیں کرونا ایک بیماری آئی تھی، ہم کسی سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے. چہ جائے کہ آپ اس جگہ سے گزر جائیں جس پر اللہ کا عذاب نازل ہو اور وہ ہمیں ٹچ نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس عذاب کے اثرات اور اس قوم کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اثرات، عین ممکن ہے وہاں سے گزرے تو اس نافرمانی کے کرنے کو دل چاہے، اس لیے کہ یہ اس قوم کے وہ جو اثرات اور اورا ہوتا ہے جو ہر انسان. کمپنی کو کیوں اسلام میں بڑی اہمیت دی گئی ہے؟ آپ اپنی کمپنی اچھے لوگوں میں گزاریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف اور قریب ہوتے چلے جائیں گے. اللہ کے نافرمانوں میں گزاریں گے تو آپ کو یہی کہیں گے نماز پڑھنے کے لیے بڑی عمر پڑی، ابھی آؤ بیٹھو اپنے مزے کرتے ہیں. تو یہ جو کمپنی ہے اس کے اثرات ہیں. جب اس جگہ پر جائیں گے تو تیزی سے نکل جائیں تاکہ آپ کو ان اثرات سے بچا سکیں. دو طرح کے اثرات ہیں، ایک اس قوم کی نافرمانی کی عادتوں کے اثرات اور دوسری طرف ان پر نازل ہونے والے عذاب کے اثرات. اور اگر گزریں تو روتے ہوئے، یعنی اللہ سے دعا کرتے ہوئے، گریہ ازاری کرتے ہوئے، یا اللہ تعالیٰ جس طرح ان قوموں کو عذاب میں مبتلا کیا تھا ہمارے اوپر، ہمارے آنے والی نسلوں پر کبھی بھی آپ کا ایسا عذاب نازل نہ ہو کہ قیامت والے دن ہمارا شمار بھی اور ہمیں بھی ان قوموں کے ساتھ کھڑا کیا جائے کہ ایک اور قوم ہے جس پر عذاب نازل ہوا تھا. تو یہ ہے مطلب روتے ہوئے گزرنے کا، اور تیزی سے گزرا جائے. اور اس حوالے سے اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص جب گزر رہا تھا سمود والوں کی بستی سے، اور اب دیکھیں کہ مصیبت یہ آ گئی ہے کہ ایسی جگہوں پر جا کے پکنکس منائی جاتی ہیں، وہاں پر کھایا جاتا ہے یعنی دل کی سختی اور غفلت اور دین سے دوری کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ والدین کو یہ نہیں پتہ کہ ایسی جگہوں پہ تو بچوں کو لے کے ہی نہیں جانا چاہیے. وہ کبھی ڈیڈ سی کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، پتہ ہے یہ عذاب والی جگہ ہیں، کبھی وہ ان وادیوں میں لے کے بچوں کو پھر رہے ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، پرواہ ہی کسی چیز کی نہیں ہے. تو اسی طرح سے ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس راستے سے گزرتے ہوئے ایک انگوٹھی لے کر آیا اور کہا کہ مجھے یہ اس علاقے سے ملی ہے، اس علاقے کے لوگوں کی نشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو کیا اور اس انگوٹھی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور فرمایا القیہ، اسے پھینک دو، یہیں پھینک دو. وہاں سے چہ جائے کہ معدنیات نکالنی، چیزیں نکالنی، اٹھانی، ان کو سجانا، لوگوں کو دعوت دینا، یہ سب اللہ رب العزت کی نافرمانیاں ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خوف اور خدشہ جو کہ آپ نے ظاہر کیا وہ امت اس طرح سے پورا کر رہی ہے. علماء کرام کا یہ کہنا ہے، بلکہ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نحوست والی جگہوں کے حوالے سے بدشگونی کرنا جائز ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ جگہ نحوست والی ہو چکی ہیں تو ان سے بدشگونی، تو ہم ان چیزوں سے بدشگونی کرتے ہیں جہاں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جہاں سے ہمیں بچنا چاہیے وہاں ہم پکنک مناتے رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو ہر سال یا ہر دوسرے تیسرے سال یا گھر والوں کو بھی دعوت دیتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو جو ہے فلاں جگہ دکھائیں گے، جبکہ یہ وہ جگہیں جو تباہ ہو چکی اور عذاب اللہ تعالیٰ کے ان پر نازل ہو چکے اور ان کے نام و نشان تک مٹ چکے ہیں. پھر آئیے دیکھیے اگلا خوف جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حوالے سے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ میری امت کہیں سود اور سودی کاروبار اور معاملات میں نہ مبتلا ہو جائے. میرے بعد یہ سود کو بڑا ہلکا جانیں گے اور سود کی طرف واپس پلٹ آئیں گے. اور اس کے لیے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ مختلف طریقے اور خفیہ تدبیریں اختیار کریں گے. کبھی اسے انٹرسٹ کا نام دیں گے، کبھی اس کو کسی اور چیز کا نام دے دیں گے. اور آج کل بینکس آپ کو اپنی چیزیں بھیجتے کہ ہم نے ایک نئی پروڈکٹ لانچ کی ہے اور آپ اس میں آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، کبھی اسے فائدے کا نام دیتے ہیں. یہ کوئی بھی نہیں آپ کو بتاتا کہ یہ سود ہے. تو اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حوالے سے اس خوف اور خدشے کا اظہار کیا کہ یہ میرے بعد سود میں مبتلا ہوں گے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
عنہما کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 1 دینار کو 2 دیناروں کے بدلے میں نہ فروخت کرنا، 1 کا 2 نہ بنانا، اور نہ 1 درہم کا 2 بنانا، نہ 1 سیر کے 2 سیر بنا لینا۔ تو یہ ساری سود کی مختلف شکلیں ہیں، اور فرمایا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَا، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرے بعد میری امت کے مسلمان سود کے معاملات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور آج کل دین سے دوری کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، دل کی سختی کی وجہ سے مسلمان ہمیں سودی معاملات میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے 8ویں نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حوالے سے اس خوف کا اظہار کیا کہ یہ تقدیر کو جھٹلانے والے بن جائیں گے اور ستاروں پر یقین لے آئیں گے۔ ستارے اور سیارے آج ہماری زندگی کا عام حصہ بن چکے ہیں، بلکہ اب تو سوشل میڈیا پر ہمارے جو مختلف پروگرام ہیں ان میں پامس کو، علم نجوم کے جو ماہر ہیں، کاہن، ان کو باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بھی آئیے اور آ کے آپ بتائیے ان صاحب کے بارے میں آپ کا علم غیب کیا کہتا ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے مہمان خاتون بیٹھی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتی ہیں؟ فلاں کی حکومت کب ختم ہونے والی ہے ذرا آپ ہمیں بتا دیجئے، اور فلاں جو ہیں ان کا فیوچر کیا ہوگا، کیا نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن سکیں گے یا نہیں بن سکیں گے، عمران خان کا مستقبل آپ کو کیسا نظر آتا ہے۔ اور ان مسلمانوں کے ایک بڑی تعداد ان پروگرامز کو دیکھتی ہے، پسند کرتی ہے، شیئر کرتی ہے، اور اس پر یقین کرتے ہیں، اور اللہ کی تقدیر پہ یقین ختم ہو چکا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خوف کا ذکر کیا، اور اس حوالے سے طویل حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سفر پہ تھے، رات کو بارش ہوئی، صبح اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ آج اس بارش کی وجہ سے بہت سارے لوگ میرے جو ساتھ تھے وہ مومن ہو گئے اور بہت سارے کافر ہو گئے۔ تو بہت پریشانی ہوئی مسلمان جماعت کو، پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسے؟ آپ نے فرمایا جنہوں نے تو مسنون دعا پڑھی مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اے اللہ کے فضل اور رحمت سے یہ بارش ہو گئی، وہ تو مومن ہو گئے، اور جنہوں نے کہا یہ فلاں ستارے کے ذائچے اور اس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی وہ کافر ہو گئے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ آنے والی حکومت پاکستان میں کس کی ہوگی، آیا میرے بچے کی یا بچی کی شادی فلاں مہینے میں ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی۔ اللہ کی تقدیر پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ انتظار کیا جائے، استخارہ، صلاۃ استخارہ مسلسل پڑھی جائے، اللہ سے خیر طلب کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حق میں، ہماری امت کے حق میں، ہماری اولادوں کے حق میں جو بہتر فیصلہ ہوا آپ کی طرف سے سامنے آئے، بجائے اس کے کبھی اس پامسٹ کے پاس اس کا پروگرام سن کے اندازے، میں نے کہا تھا نا آنے والی گورنمنٹ عمران خان کی ہی بنے گی، اور ہماری ینگ جنریشن اس کا زیادہ شکار ہے، اور اس کے پیچھے غلطی والدین کی ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو حلال اور حرام میں تمیز نہیں سکھائی۔ اسی طرح سے دیکھیے 9ویں نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوف اور خدشے کا اظہار کیا وہ یہ کہ میری امت میں ریاکاری بہت ہو جائے گی اور شہرت کی محبت بہت ہو جائے گی۔ مجھے یہ حدیث پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، فیس بک اور سوشل میڈیا دیکھ کے سمجھ آ گیا۔ گھر میں آج حلیم پکا ہے، بچے کے بال اتر رہے ہیں، ہر چیز فیس بک پہ نشر ہوتی ہے، ہر چیز ہم نے گاڑی خریدی ہے، ہم نے گھر خریدا ہے، اور شہرت، میرے کتنے لائکس ہیں، میرے کتنے شیئرز ہیں، پلیز لائک اور کامنٹ ضرور کریں، پلیز میرے اتنے سبسکرائبر ضرور۔ یہ سارا شہرت کا فتنہ ہے اور ریاکاری کا فتنہ ہے۔ آج میں نے کپڑے خریدے ہیں، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، آج میں نے جوتے خریدے ہیں، شیئر کرنا چاہتی ہوں، آج ہم سیل کے لیے گئے ہیں، آج ہم نے گاڑی خریدی ہے۔ یہ سب کچھ ریاکاری اور شہرت ہے، دکھاوا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو کسی امت میں یہ اسپرٹ اتنی زیادہ نظر نہیں آئے گی جتنی میری ایک انگریز سے ملاقات ہوئی اور مجھے بڑی اس پہ حیرت ہوئی۔ میٹنگ تھی، ہم بیٹھے تھے، میں جب میٹنگ سے اٹھ کے گئی تو اس نے ہمارے ساتھ، میرے ہسبینڈ نے انہیں کہا کہ آپ آئیں ہم آپ کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس موبائل تھا، اس کے پاس موبائل نہیں تھا، اور وہ دنیا کی سیر کرنے والا انسان تھا اور انگلش لینگویج کا ٹیچر تھا، اور اس سے میٹنگ بھی اس حوالے سے تھی کہ آپ ہمارے اسکول کو اگر ٹائم دیں تو ہمارے بچوں کو انگلش سکھا دیں۔ تو اس نے ہم سے کہا راستے میں گزرتے ہوئے، میں تو حیران ہوتا ہوں پاکستانیوں کو دیکھ کے کہ یہ موبائل کا اتنا استعمال کرتے ہیں، ہمارے ہاں تو کسی محفل میں کسی کا موبائل بج جائے تو اسے بے ادبی اور گستاخی سمجھا جاتا ہے، تو میں تو رکھتا ہی نہیں۔ ہم پریشان ہوتے رہے کہ اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ اگلی بات جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگی تو موصوف میری طرف آئے اور مجھے اشارہ کیا کہ آپ ذرا پیچھے ہو جائیں، میں پیچھے ہو گئی، انہوں نے میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا، میں گاڑی میں بیٹھی، پھر وہ جا کے اپنے سیٹ پہ بیٹھے۔ میں نے کسی مسلمان مرد کو
ایک مجھے یہ واقعہ یاد ہے اور ایک مجھے اپنے بھائی کا واقعہ یاد ہے کہ ہم کسی اسٹوڈیو سے پروگرام کی ریکارڈنگ کر کے نکلے تو میرے چھوٹے بھائی نے میرے لیے دروازہ کھولا اور میں نے بڑا اس کو یاد رکھا، اس جیسچر کو میں نے فیل کیا. انہوں نے پہلے مجھے بٹھایا اور پھر وہ خود بیٹھے. یہ دو مردوں کی طرف سے ایک رسپیکٹ کا جو جیسچر ہوتا ہے وہ میری لائف کے جن میں سے پہلا انگریز کا ہے، عیسائی کا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے معاشرے کس حد تک بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں، ہماری نسلیں کس حد تک خراب ہو چکی ہیں، اور آگے جو اس سے بڑی خرابیاں آنے والی ہیں وہ کس قسم کی ہیں کہ ہمیں اپنے پوتوں پوتیوں اور نواسوں نواسیوں کے لیے آگے اس سے بھی زیادہ پریشان کن صورتحال پیش آنے والی ہے، اور ان کے لیے دعائیں کرنے اور ان کی تربیت کا جو ہے وہ بندوبست کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں دکھاوا، ریاکاری اور شہرت اور اپنے اعمال کی پسندیدگی اور اترانا، فیس بک پہ ہر چیز کیوں جاتی ہے؟ ہر چیز کی تصویر ہے، صبح کے کھانے کی تصویر، دوپہر کے کھانے کی تصویر، شام کی چائے کی تصویر، میاں کے کپڑوں کی تصویر، میاں کے آنے کی تصویر، جانے کی تصویر، بچے کی پیدائش کی. کس لیے؟ دکھاوا، اتراؤ اور اپنی چیزوں کو اتنا پسند کرنا کہ سمجھنا کہ بس میں جو ہوں میرے پاس سب کچھ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن جب لوگ اپنے اعمال لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا تو دکھاوے اور ریاکاری کے لیے جنہوں نے اعمال کیے تھے انہیں کہا جائے گا جاؤ واپس چلے جاؤ، اور جن کو دکھانے کے لیے اعمال کرتے تھے ان سے اپنے بدلے لے لو. تم نے اگر حج کیا تو فیس بک پہ ڈالا، ویڈیوز گھر والوں کے ساتھ شیئر کی، بیت اللہ کے تقدس کا بھی خیال نہیں رکھا، تو اپنے حج کا بدلہ جا کے اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، دوست احباب، لائک شیئر کامنٹ کرنے والوں سے لے لیجئے. آپ نے اس کی انسٹاگرام پہ ویڈیو ڈالی، بچے کو حج کرایا تو اس کی بھی ڈالی، بیوی کو کرایا تو اس کی بھی ڈالی، حتیٰ کہ ایروپلین میں ڈالی. وہ بار بار اعلان کر رہے ہوتے ہیں فون بند کر دیں اور یہاں فون آن ہوتے ہیں. تو آپ اس حدیث کو یاد کیجئے کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی ہے کہ جس نے ایک الاؤ جلایا اور اب تم اس کے اندر حشرات الارض کیڑوں کی طرح گرتے ہو اور میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں پیچھے کرتا ہوں. تو یہاں سے ہم نے اپنی آج کی ڈسکشن کا آغاز کیا تھا. 10ویں نمبر پر دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حوالے سے جس خوف کا اظہار اور خدشے کا کیا وہ ہے کہ نفس کی پیروی کریں گے اور اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیں گے. نیند زیادہ پیاری ہے، فجر کی نماز بھلے چھوٹ جائے، موسیقی دل چاہتا ہے سننے کو بھلے اللہ ناراض ہو جائے، نماز اٹھنا وضو کرنا بہت تکلیف دیتا ہے. یہ نفس کی پیروی کی مختلف شکلیں ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں، اور اسی حدیث میں آپ نے 3 چیزوں کا حکم دیا. بغیر علم فتوے جاری کرنا، کسی نے پوچھا تحقیق کیے بغیر اس کو جواب دے دیا ہاں کر لے خیر خیر. اور تیسرا ہے بادشاہوں کا اپنی عوام پر ظلم کرنا. بھگت رہے ہیں ہم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ خوف ہے اور خدشہ ہے کہ یہ میرے بعد کسی عالم کی پھسلن کا شکار نہ ہو جائیں، فتویٰ بغیر علم کے جاری کر دینا، اور خواہشات نفس کی پیروی میں نہ لگ جائیں. اپنے نفس کو خوش کرتے رہیں گے، اللہ کو خوش کرنے کی کوئی کوشش نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ ظالم حکمرانوں کے شکنجے میں نہ آ جائیں. ظالم حکمران انہیں میسر آئیں گے. آج آپ دیکھیں حکمرانوں کے للے تللوں کا دنیا بھر میں شور ہے، جبکہ ایک غریب آدمی کی زندگی جو ہے اس میں آٹا بھی مشکل سے. تو یہ حکمرانوں کا ظلم ہے کہ اپنے لیے تو وہ تمام وسائل اکٹھے کرتے جائیں اور جو غریب عوام ہیں ان کا کوئی خیال نہ کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی امت کے بارے میں بہت خوف ہے اس شخص کا جس نے قرآن کریم کو پڑھا سیکھا یہاں تک کہ اس کے اوپر قرآن کریم کی رونق ظاہر ہو گئی، پتہ چلا کہ یہ اللہ والا انسان ہے، اور اس کے بعد وہ اس کی تعلیمات کو چھوڑ کر نکل بھاگا. 5-10 سال گزرے، ایسا کوئی شیطان کی گمراہی میں وہ عالم آیا کہ اس نے قرآن کریم کی تعلیمات کو پس پش ڈالا اور اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اپنے ہمسائے پر ہی تلوار اٹھا لی اور اس پر الزام لگایا کہ یہ شرک کرتا ہے، اسے قتل کر ڈالا. تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ ایک شخص نے قرآن سیکھا، یہ ہے عالم کی پھسلن، اس کے بعد اس کی رونق اس پر ظاہر ہوئی، بڑا نیک آدمی ہے، لوگوں میں مشہور ہو گیا. اب اس کے نفس نے پلٹا کھایا اور نفس پلٹتا رہتا ہے، اس کو بڑا قابو کر کے رکھنا پڑتا ہے.
یہ گھوڑے کی طرح بے لگام اگر اس کو چھوڑیں گے تو یہ ہمیں ہی تباہ کر دے گا. اب اس نے پلٹا کھایا اور اپنے شہرت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ہمسائے پر شرک کا الزام لگا کے اس کی گردن اتار دی. اپنے ہمسائے کے ساتھ بدسلوکی کرنا اور اپنے ہمسائے کی گردن اتار دینا کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. اپنے ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. ہمارے صالحین میں سے کسی کا قول ہے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ زیادتی کرنے سے ہمارے نیک اعمال اس طرح دھل جاتے ہیں جیسے سورج کی روشنی میں برف پگھل جاتی ہے، بچتی ہے وہ برف. تو اگر ہمارے دائیں طرف ارد گرد 40 گھروں تک کے لوگوں کو ہم سے تکلیف پہنچتی ہے کسی بھی شکل میں، تو کیا ہم خالی اعمال نامہ لے کر اس دنیا سے جائیں گے؟ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. پھر 11ویں نمبر پر دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی امت کے حوالے سے جن خدشات کا ذکر کیا ان میں سے ایک یہ ہے کہ کہیں تم میرے بعد نماز کی ادائیگی میں سستی کا مظاہرہ نہ کرنا اور بے وقتی نمازیں نہ پڑھنے لگ جانا. نماز کی ادائیگی میں سستی عام ہے مسلمانوں میں. آپ ذرا فجر کی نماز کے وقت مسجد میں آ کے دیکھیے گا، ایک مؤذن اور ایک امام کے علاوہ شاید ہی کوئی ہو. ظہر کی نماز میں دیکھ لیجیے گا، عصر دیکھ لیں، مغرب دیکھ لیں، کسی ماں کو یہ فکر نہیں کہ میرے بیٹے نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. کسی باپ کو یہ فکر نہیں، یہ فکر ہے کہ میرے بیٹے کے کتنے اے گریڈز آئے ہیں. پورے محلے میں بھی مشہور کرنا ہے، پوری دنیا کو بتانا ہے ہم نے کتنے اے گریڈز لیے ہیں. نہ ماں باپ کو فکر ہے، نہ اولادوں کو فکر ہے. تو کیسے اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہمیں ملیں گی؟ ذرا خود سوچئے. تو 2 غلطیاں، ایک تو نماز کی ادائیگی میں سستی اور دوسرا اس کو وقت پہ ادا نہ کرنا، اپنی مرضی سے ادا کرنا. اگر جو پڑھی ہیں وہ بھی ایسی پڑھی ہیں کہ اپنی مرضی کے اوقات میں پڑھی ہیں. تو یہ دونوں چیزوں کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف اور خدشات کا مظاہرہ کیا. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ یہ کہ اپنی اوقات سے تاخیر کر کے، دیر کر کے یہ نمازیں پڑھیں گے اور یا پھر وقت سے پہلے ہی پڑھ ڈالیں گے. اذان ہوئی نہیں اور نماز پڑھ دی نہیں. میں نے صبح ہی پڑھ کے فارغ، بچوں سے پوچھو کہ ہم نے زور اور اثر اکٹھی پڑھ لی تھی، وہ ایک فتویٰ مل گیا کہ اکٹھی کر سکتے تو بس اب ہم نے پڑھ لی تھی. یہاں وقت سے پہلے پڑھ ڈالیں گے یا پھر یعنی شیطان کسی نہ کسی شکل میں انہیں نمازیں ان کی خراب کرے گا. 12ویں نمبر پر دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حوالے سے جس خوف کا مظاہرہ کیا وہ یہ کہ میری امت کی خواتین ایسے لباس پہنیں گی جو باریک اور چست ہوں گے، جن سے ان کے جسم ڈھلکیں گے اور اتنے چست ہوں گے کہ ان کے جسم کے خد و خال واضح ہوں گے. بعض تو گاؤن بھی ایسے ہی ہیں آج کل، بعض حجاب بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ اتنے چست ہوں گے یا اتنے باریک ہوں گے کہ ان میں سے ان کا جسم تک نظر آ رہا ہے. اور اس کے حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان عورت کے لباس کی شرط یہ ہے کہ نہ تو وہ شفاف یعنی ٹرانسپیرنٹ ہو کہ جس میں سے اس کا جسم نظر آئے، نہ ہی وہ اتنا چست ہو کہ اس سے جسم کے خد و خال محسوس ہوں، اور نہ ہی اس کے جسم کے جو مفاتن ہیں وہ اس سے ظاہر ہوں. ڈھیلا ڈھالا سا ساتر قسم کا ڈریس ہونا چاہیے اور نہ ہی وہ شہرت والا لباس ہو کہ جس میں سے لوگ کہیں بھئی ڈریس وہ تھا جو آج فلاں خاتون نے اس درس میں پہنا ہوا تھا. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. سنن البیہقی کی حدیث ہے، محمد ابن اسامہ ابن زید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک لباس عطا کیا جو کہ انہیں دحیہ الکلبی نے دیا تھا. میں نے وہ لباس مجھے اچھا لگا، میں نے اپنی بیوی کو دے دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن بعد مجھ سے پوچھا کہ اس ڈریس کا کیا بنا جو میں نے تمہیں گفٹ کیا تھا؟ تو میں نے کہا کہ میں نے وہ اپنی بیوی کو دے دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہنا، میری طرف سے جا کے کہنا کہ اس کے نیچے کوئی کپڑا لگا لے، کہیں اس کا جسم اس میں سے نظر نہ آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر خاتون کو تاکید کی. 13ویں نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حوالے سے جس خوف کا مظاہرہ کیا وہ یہ کہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. عظیم ترین فتنہ جو اس امت پہ آنا ہے، جس کی سختی سب سے زیادہ ہوگی، وہ دجال کا فتنہ ہے. اور پھر فرمایا کہ اس پر ایمان بھی لے آئیں گے اور اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس کے پیچھے بھی چل پڑیں گے. دجال کا فتنہ ہے، اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں. 14ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فتنے کا تذکرہ کیا ہے، جس خوف کا تذکرہ کیا ہے کہ میری امت میرے بعد اس میں کہیں واقع نہ ہو جائے، وہ ہے عورتوں کا فتنہ. میری امت کے مردوں کی اکثریت عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہوگی.
عورتوں کا فتنہ ہم سب جانتے ہیں اور اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں. ایک عورت جب اپنے گھر سے بے حجاب ہو کے زینت میں کے بغیر نکلتی ہے تو کتنے مردوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھتی ہیں. پھر وہ بازاروں میں گھومتی پھرتی ہے, ہوٹلوں پہ بیٹھتی ہے, صبح سے لے کے شام تک جہاں جہاں وہ گھومتی پھرتی ہے, سیرگاہوں پہ جتنے مردوں کی نظریں اس پر اٹھی اتنے مردوں کا دین ایمان اور آخرت خطرے میں چلی گئی. تو عورت بہت بڑی فتنہ ہے, اور اس فتنے کی دعوت کس نے دی؟ اس دین ایمان کی خرابی کی دعوت کس نے؟ خود عورت نے دی. کتنے مردوں کے ایمان کا وبال اور ان کے گناہوں کا وبال اس عورت کے سر پہ آ جاتا ہے, ذرا تصور کیجئے. اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں اپنی امت کے مردوں کے بارے میں کسی اور خوف میں اتنا مبتلا نہیں جتنا کہ عورتوں کے فتنے میں ہوں. عام بات ہے, شادی کے باوجود مردوں اور عورتوں کی دوستیاں چل رہی ہیں, گھر تباہ اور برباد ہو رہے ہیں. ہر کسی کو ویسی ہی خوبصورت بیوی چاہیے جیسی کہ ان کے باس کے پاس ہے, ویسی ہی بیوی سب کو, اس کی فوٹو کاپیز کرائی جائے تو تب تو ضرورت پوری ہو سکتی ہے, ورنہ نہیں ہو سکتی. تو اس طرح کے مسائل جو ہیں یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں, وَاتَّقُوا النِّسَاءَ, ان خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. بنی اسرائیل میں بگاڑ کا آغاز ایک عورت کے بگڑنے سے ہوا تھا. جب ایک عورت بگڑی اس کا دیکھا دیکھی اور بہت ساری بگڑی. اور یہ لیسن میں نے آپ سے شیئر کیا تھا جس میں ہم نے سیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کی خواتین نے سب سے پہلے ایڑی والے ہیل والے جوتے کا استعمال کیا. ایک عورت نے اپنے جوتے کے نیچے لکڑی لگا کے, اسے وڈ ورک کا شوق تھا اور آج بھی ایسی خواتین موجود ہیں, اپنی ہائٹ کو بلند کیا, اس کا دیکھی دیکھی اور خواتین نے بھی پہنا شروع کر دیا. ہوتا یہ کہ کوئی ایک کام کرتا ہے, ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے, باقی سارے بھی شروع کر دیتے ہیں. اور پھر ایک خاتون نے خوشبو کا استعمال, تیز خوشبو کا استعمال کیا, مردوں میں سے گزرتے ہوئے بھی اس سے خوشبو آتی تھی, اور اس نے رنگ ایسی ایجاد کی کہ جس کے اوپر کا حصہ کھول کے وہ اس میں بھر دیتی تھی, اور جہاں کہیں بیٹھتی تھی یا مردوں کے پاس سے گزرتی تھی اس کا وہ ڈھکن رنگ کا ہٹاتی تھی, اور اس کے نتیجے میں سارے مردوں کو خوشبو جاتی, اور وہ مڑ کے دیکھتے یہاں سے کون گزرا ہے, بڑی پیاری خوشبو تھی. تو توجہ حاصل کرنے کی مختلف ٹیکنیکس ہیں. جیسے آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے, وہ چیخ کے توجہ حاصل کرتے ہیں, مار کے توجہ حاصل کرتے ہیں, ایموشنلی بلیک. تو خواتین کی بھی توجہ حاصل کرنے کی ٹیکنیکس ہیں, جن میں سے ایک ٹیکنیک گھر سے زیب و زینت کے ساتھ بن سور کے نکلنا ہے, اور ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ خوشبو لگا کے نکلنا ہے, اور ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے مہنگا ترین, منفرد ترین, جسے ہم یونیک ڈریس پہن کے نکلنا ہے. اور ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ ہیل والا جوتا پہن کے اپنے آپ کو اتنا اونچا کر لیا جائے کہ آپ کی پرسنالٹی سب میں سے زیادہ نمایاں ہو کے نظر آئے. تو یہ خواتین کے بگاڑ کی وجہ سے بنی اسرائیل میں فتنوں کا آغاز ہوا تھا. اور میں نے آپ کو اس رنگ کی تصویر بھی یہاں دکھائی تھی. بنی اسرائیل کے دور کے جوتوں کی ہیل بھی میں نے آپ کو یہاں دکھائی تھی. یعنی یہودی عورتوں نے اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانیاں شروع کی تھی جو آج کی مسلمان عورتوں کی زندگی میں شامل ہو چکی ہے. اور یہودی عورتیں سب سے پہلے وہ خواتین تھیں جو گھروں سے زیب و زینت کے ساتھ نکلی تھیں. تو یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں, یا نعایا العرب, اے عرب والو, ان اخوف ما اخاف علیکم الزنا, مجھے سب سے زیادہ جو خوف ہے تمہارے بارے میں کہ تم زنا میں مبتلا ہوگے. آنکھ کا زنا, کان کا زنا, کسی خاتون کی آواز سننا آنکھ کان کا زنا ہے. اس کے لیے چل کے جانا, ٹکٹ پے کرنا, قیمت ادا کرنا, ان کے پروگرام میں شامل ہونا. اور پھر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا جو بے تکلفانہ گفتگو نوجوان لڑکوں اور اس ایکٹریس کے درمیان ہوتی ہے, آپ کی ابھی تک شادی کیوں نہیں, کہ آپ مجھ سے شادی کرنا پسند کریں گے, آپ تو بڑے اسمارٹ لگ رہی ہیں. مرد یا عورتوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, میں تو آپ کی ہر ڈرامہ بڑے شوق. یہ سب زنا ہے, گفتگو کا زنا. تو زنا عام ہو جائے گا, ایک تو مجھے یہ ڈر ہے. والشہوۃ الخفیہ, اور یہ عورتوں کی جو ہے وہ عورتوں سے جنسی تعلقات یہ عام ہو جائیں گے. 15ویں نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خوف کا ذکر کیا, وہ یہ کہ میری امت اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں گرے گی. زبان کی تباہ کاریاں عام ہو جائیں گی. گالم گلوچ, کریکٹر اسیسینیشن, چغلی, غیبت, جھوٹے الزامات لگانا. ہماری تو یہ جو آج کل کی نسل ہے پل ہی اس کلچر میں رہی ہے. گھروں میں بھی یہی دیکھتے ہیں, میڈیا پہ بھی یہی دیکھتے ہیں. اخلاقیات, زبان کی حفاظت, سوچ سمجھ کے بولنا, کسی پر الزام نہیں لگانا, یہ باتیں سکھانے والی تو کوئی جگہ بھی نہیں بچی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی شخص اپنی زبان سے صرف ایک لفظ ایسا نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے. آخری
جو پوائنٹ میں نے آج یہاں آپ کے لیے اکٹھا کیا، اور ابھی بہت زیادہ ہیں اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے مردوں کے بارے میں 2 فتنوں کا خوف ہے. نمبر 1 ہے مال، اور نمبر 2 ہے عورت، کہ میری امت کے مرد اس 2 فتنے میں مبتلا ہوں گے. اور دوسرے نمبر پر مسلمان خواتین کے لیے 2 فتنے ہیں کہ میری امت کی مسلمان خواتین اس فتنے کی وجہ سے ہلاکت اور اپنی آخرت کی زندگی تباہ کر بیٹھیں گی، اور وہ ہے جیولری اور کپڑا. یہ جو پچھلے 5 سے 7 سال میں برانڈ کے نام پر کپڑا اور مہنگا ترین کپڑا خریدنے کا جو رواج میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، یہ پچھلے، اگر میں اس سے اپنی اس عمر میں چلی جاؤں جب میں 40 ایئرس کی تھی تو اس وقت نہیں تھا یہ جنون. بس کپڑا تھا، پہن لیتے تھے. اور اب جب سیل لگتی ہے تو حتیٰ کہ مار پٹائی. اور ابھی وہ وقت آنا ہے کہ جب گردنیں اتار دیں گے ایک سوٹ خریدنے پہ کہ یہ تو میں نے خریدنا تھا. یہ والی ہوس میں نے خواتین کے اندر کپڑے کے حوالے سے جو پچھلے 5 سے 7 سالوں میں دیکھ رہی ہوں، یہ اس سے پہلے نہیں تھی. ہماری بزرگ خواتین میں یہ نہیں تھی. اگلی جو تبدیلی میں نے کپڑے کے حوالے سے نوٹ کی، گھر میں مواقع آتے تھے خوشی کے، ہماری بزرگ خواتین پہنتے اوڑھتے وقت اپنی عمر کا لحاظ کیا کرتی تھیں. کچھ رنگ پہنتی تھیں، کچھ ڈھنگ ان کے ایسے ہوتے تھے کہ دیکھ کے پتہ چلتا تھا بزرگ خواتین، اور ہم ان کو بڑی عزت دیتے تھے. اب تو پتہ نہیں چلتا دلہن کی ماں کون سی ہے اور دلہن کون سی ہے اور دلہن کی ساس کون سی ہے. وہی فلیپر، اسی طرح کے کپڑے، بلکہ بڑے فخر سے بتاتی ہے آج ہم نے اپنی شادی کا سوٹ. تو پوچھنا پڑتا ہے اچھا پھر دلہن کون سی ہے؟ یہ جو پھر رہی ہیں ان میں سے دلہن ہے کہ جو یعنی کوئی عمر. مجھے یاد ہے ہماری بزرگ خواتین بڑے دھیمے مزاج کے کپڑے، بڑے ڈفرینٹ قسم کے جوتے، دیکھنے میں سوبر لگتی تھی، ڈیسنٹ لگتی تھی. ہم ان کی دل و جان سے عزت کرتے تھے، پتہ چلتا تھا یہ خالہ ہیں، یہ نانی ہیں. اب تو پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ دونوں میں سے دلہن کون ہے؟ تو پھر وہ بتاتے ہیں یہ دلہن کی ماں. اصل میں انہوں نے بھی اپنا شادی ہی کا جوڑا نکال کے آج 26 سال کے بعد پہنا ہے. وہ بھی دلہن لگ رہی تھی، وہ بھی دلہن لگ رہی تھی، ساتھ بھی دلہن لگ رہی تھی، نندے بھی دلہن لگ رہی تھیں، اور کوئی میرڈ ان میرڈ کا بھی فرق نہیں. پہلے مجھے یاد ہے ہماری جو بزرگ خواتین تھیں ان کے ہاں میرڈ ان میرڈ خواتین کا بھی فرق رکھا جاتا تھا ڈریسنگ میں. اور یہ بڑی عزت والی اور شرم و حیا والی روایات تھیں جو کہ اب ختم ہو گئی ہیں. اور داماد بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی ساس سے نہ شادی کر لیتا، بیوی تو اتنی خوبصورت نہیں ہے جتنی ساس خوبصورت ہے. یس اٹ ہیپن ان مینی کیسز. بچوں نے شیئر کیا مجھ سے، میں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں، بچے شیئر کرتے ہیں. مجھے ایک بچی نے بتایا کہ میرے شوہر کا انٹرسٹ میری ماں میں زیادہ ہے. ماں نے اپنے آپ کو اتنا مینٹین رکھا ہوا تھا، اور کچھ جسم بھر جاتا ہے پھر خوشحالی کے اثرات. چھوٹی بچی ابھی 19-20 سال کی سوکھی سڑی سی ہوتی ہے، اس کو آپ جتنا مرضی میک اپ کر لیں اس کے چہرے پہ وہ گلو نہیں آتا جو ماں بننے کے بعد ایک عورت کے چہرے پہ. تو اس نے مجھ سے یہ ذکر کیا کہ میں بہت پریشان ہوں، میری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے اور میں نے نوٹ کیا کہ میرے شوہر کا انٹرسٹ میری ماں میں زیادہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ ہے وہ فتنہ جس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ میں اپنی امت کے مردوں کے حوالے سے مال اور عورت کے فتنے کے بارے میں ڈرتا ہوں، اور اپنی امت کی خواتین کے حوالے سے جیولری اور کپڑا. یہ عورت کی ہوس ہے کہ جس میں مبتلا ہو کر. اور مجھے ایک دفعہ ایک خاتون نے پوچھا یہ بتائیے کہ کیا کپڑوں پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتی میرے پاس تقریباً 150 کے قریب جوڑے ہیں جن میں سے 30 کے قریب انتہائی قیمتی ہیں جو مختلف شادیوں اور اپنی ویڈنگ اینیورسری، ہر سال وہ سالگرہ مناتی تھی اپنی شادی کی اور اس پہ بھی ایک جوڑا بناتی تھی، اور پھر میں اپنے شوہر کے لیے اسی طرح دلہن بنتی تھی. تو اب وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ مجھے لگتا ہے مجھے ان پر بھی زکوٰۃ دینی چاہیے. تو میں نے کہا آپ ان کپڑوں کو نکال کیوں نہیں دیتی؟ نہیں وہ تو میری میموریز ہیں. تو یہ تو قارون سے کم نہ ہوئی خاتون کہ جو اپنے خزانے سمیت ہی اس دنیا سے رخصت. یعنی لباس کا ہوس خواتین کے اندر اور پھر ہمارے سوشل میڈیا نے ایک ورڈ ہماری بچیوں کے منہ میں ڈال دیا، ڈریس کی کلیکشن، بیگز کی کلیکشن. ہمارے زمانے میں ایک چیز خریدی جاتی تھی اسے فنا کر کے ختم کر کے اگلی خرید جاتی تھی. اب کلیکشن کا رواج آ گیا ہے. میرے پاس 20-25 جوتے ہونے چاہیے، کوئی 20-25 بیگ ہونے چاہیے، کوئی 100-50 جوڑے ہونے چاہیے، کیونکہ ہر اوکیزن کا جوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. جاگنگ کا جوڑا الگ ہے، صبح کا جوڑا الگ ہے، شام کا جوڑا الگ ہے، ولیمے کا الگ ہے، مہندی کا الگ ہے، مایوں کا الگ ہے، بھائی کی شادی کا الگ ہے، بہن کی شادی کا الگ ہے. بتایا جاتا ہے ولیمے کے کپڑے ایسے نہیں ہوتے. یعنی کون سی دنیا ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں؟
اور اپنی آخرت کے لیے ہمیں کب ٹائم ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے وقت نکالیں سب سے پہلے نمبر پہ، پھر اس پیغام کو کم از کم اپنے گھر والوں تک پہنچانے، اپنے رشتہ داروں تک پہنچانے کی ایفرٹ کریں، اور پھر ہم اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری آخرت بچ جائے. ہماری دنیا کی زندگی کا ہر دن ہمیں ہماری قبر سے قریب کر رہا ہے اور ہماری دنیا سے دور کرتا چلا جا رہا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.